السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ دنیا بھر میں جو خیراتی ادارے چلتے ہیں یا خیراتی ادارے کہہ لیں یا رفائی یا اماں کے کام، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، ان کو ڈونیشنز ملتی ہیں اور لوگ ڈونیشن دیتے بھی ہیں، ڈونیشن لیتے بھی ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کی جا سکے۔ اور یہ کوئی برا کام نہیں ہے، دنیا بھر کے اندر ایسے بہت سارے ادارے ہیں، لیکن یہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک بات کی احتیاط کرتے ہیں کہ جو پیسہ بطور ڈونیشن، بطور عطیہ وہ لے رہے ہیں، آیا وہ جائز پیسہ ہے، کرپشن کا پیسہ تو نہیں ہے، اور اس پیسے کے پیچھے کہیں کچھ اور تو نہیں ہے۔ تو لیکن اس سب چیزیں جو ہیں ان سب کو کیوں سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آج کل ہمارے ملک کے اندر القادر ٹرسٹ کیس وہ بھی چل رہا ہے، وہی جس کو عرف عام میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، اور اگلا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو تحقیقاتی صحافت ہے وہ معدوم کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو آج اس ضمن میں جو گفتگو کریں گے، میرے ساتھ دو تحقیقاتی صحافی بھی شامل گفتگو ہوں گے۔ ایک تو جناب ستار خان صاحب، ستار خان انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک بڑا نام ہے، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو ان کی سٹوریز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ملیں گی۔ ستار خان صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے نیب کے اوپر، وہ کتاب بھی پڑھنے والی کتاب ہے۔ جبکہ دوسرے میرے آج کے مہمان ہیں جناب مجاہد حسین۔ مجاہد حسین اور میں بہت پرانے ہمارا تعلق ہے، 90s سے ہم دونوں اکٹھے ایک اخبار میں ہوا کرتے تھے، میگزین سے شروع کیا، پھر وہ اخبار بن گیا تھا۔ مجاہد حسین بھی تحقیقاتی رپورٹس کرتے رہتے ہیں، اور آج کل ایک ٹیلی ویژن چینل ہے اس میں ڈاکومنٹریز کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ بھی سارا انویسٹیگیشن کا کام ہی ہے، اور یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بشمول پنجابی طالبان سے لے کر ان کی بھی جو نئی تازہ ترین کتاب آئی ہے، میرا خیال ہے اس کا آپ خود ہی نام بتا دیں، کرپشن ان پارٹیز اینڈ اسٹیٹ۔ کرپشن ان پارٹیز اینڈ اسٹیٹ۔ تو جناب ستار خان صاحب، یہ فلاحی جو ادارے ہوتے ہیں، رفائی ادارے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ڈونیشن لی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں، اور اسی کے اوپر یہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ تو القادر ٹرسٹ بھی جو ہے وہ بھی ایک رفائی ادارہ ہی ہے، تو یہ اس پہ کرپشن کا یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس عمران خان پہ کیوں بنا دیا گیا؟ اس میں قیوم صدیقی صاحب یہ ایک بات ہے کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ میں ایک فلائی رفائی کام کر رہا ہوں، دکھی انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، آپ کو ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ڈونیشن آپ لیتے ہیں، چیریٹی آپ لیتے ہیں، لیکن ایک چیز انشور کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ یار کہیں ہمیں ڈونیشن دینے والا وہ جو کرپٹ پریکٹسز کے پیسے تو نہیں ہیں، منشیات کا دھندا کرنے والوں کے پیسے تو نہیں ہیں، بلیک منی تو نہیں ہے، منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی، وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ اگر کہیں یہ ہو جائے کہ پیسے آپ کو ڈونیشن آ چکے ہیں لیکن وہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں، تو معذرت کے ساتھ وہ اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک سانحہ ہوا، اس کو سانحہ یا المیہ کہہ لیں، اس سے کم نہیں ہے، کہ یہ قادر ٹرسٹ جو ہے یہ رفائی اور فلائی کام کے لیے ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے عمران خان کی حکومت کو اور عمران خان کو یہ بتایا کہ ملک ریاض کی کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ۔ یہ ہم حوالے کر رہے ہیں حکومت پاکستان کے۔ ٹھیک۔ اب یہ پریکٹس جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں، ایک تو آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو ڈونیشن آ گیا، آپ کو بعد میں پتہ چلا۔ ایک ہے کہ جب آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک ریاض کے کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عمران خان ہو گیا یا اس کی بیگم ہوگی، بشرا ہوگی، یہ کرتے کیا ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے آئے ہیں، القادر ٹرسٹ کے لیے زمین خریدی جاتی ہے ان کرپٹ پریکٹسز سے، جو پیسے آپ کو نیشنل کٹی کے لیے دیے گئے ہیں، جو قومی امانت ہے،
آپ کیا کرتے ہیں, آپ القادر ٹرسٹ میں کوئی پیسے گھسیڑ دیتے ہیں, آپ زمینیں خرید لیتے ہیں, اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو القادر ٹرسٹ ہے, یہ تو فلاحی اور رفائی کاموں کے لیے. تو آپ کو نہیں پتا کہ ملک ریاض کے کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں جو آپ کو برطانیہ کی حکومت یا نیشنل کرائم ایجنسی آپ کے حوالے کر رہی ہے. آپ ان کرپٹ پریکٹسز کے پیسوں میں سے القادر ٹرسٹ کے لیے آپ زمین بھی خریدتے ہیں, القادر ٹرسٹ کو بھی دیتے ہیں, اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو رفائی کام میں استعمال کیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگ بھی کہیں نہیں یار وہ جیسا بھی تھا لیکن رفائی کام میں تو گیا. اب رفائی کام میں کتنے پیسے گئے؟ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے, وہ مختلف کیلکولیشن جو ڈالر اور روپی پیرٹی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے تو 50 ارب 55 ارب 60 ارب اتنے بنتے ہیں. 50 ارب 55 ارب 60 ارب جو ہے پاک روپیز, اس میں اگر 1 ارب 2 ارب روپے آپ نے ڈونیشن لے لیا, کرپٹ پریکٹسز کے سے کمائے گئے پیسوں میں سے آپ نے لے لیا, باقی تو باحفاظت ملک ریاض کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں بڑی کرپشن کی ہے اور آپ نے ایک کمٹمنٹ دیا ہے, سپریم کورٹ میں آپ نے دیا ہے, وہاں قسطیں بنی ہیں, پتہ نہیں 6 سال کی 7 سال کی قسطیں بنی ہیں, اتنے 100 ارب روپے آپ نے جو پاکستان میں کرپٹ پریکٹسز کی ہیں, 460 ارب روپے, 460 ارب آپ نے وہ دینے ہیں. ایک بندہ آلریڈی انڈر کمیٹڈ ہے اور اس نے پیسے دینے ہیں, وہ پیسے جو پاکستان میں کرپٹ پریکٹسز سے کمائے گئے, آپ اسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, وہ چلے جاتے ہیں ملک ریاض کے پاس. اب ملک ریاض اپنے ہی کرپٹ پریکٹسز کے پیسے جو باہر کے ملک سے آئے ہیں اسی سے وہ پیسے اگر دیتا ہے, قسطوں میں دیتا ہے, تو آپ تو مدد کر رہے ہیں ملک ریاض کی. نہیں لیکن اس میں ستار خان صاحب یہ ہوا نا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ آئے, وہ ایک سپریم کورٹ کا رجسٹرار کے نام پہ اکاؤنٹ تھا, اس میں ٹرانسفر ہو گیا, کیس چلا بھی, لیکن اس 190 ملین پاؤنڈز میں وہ تو ایک اکاؤنٹ کے اندر پڑے رہے, اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جناب یہ کون ہے, کس کے پیسے آئے ہیں, یہ بحریہ ٹاؤن نے پیسے دینے تھے, XYZ نے نہیں دینے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ 170 ملین پاؤنڈ کے قریب پیسہ جو ہے وہ واپس نیشنل ایکسچیکر کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی کلیمنٹ نہیں آتا, نوٹسز بھی ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے, گو کہ وہ اکاؤنٹس جن سے آئے وہ ان کی فیملی کے اکاؤنٹس ہیں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلا گیا. اب اگر کوئی شخص مطلب پہلے تو زلفی بخاری کے نام پہ وہ ٹرسٹ یا زمینیں جو ہیں وہ گئیں, اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بنے. اب اس بات کو اسٹیبلش آپ نے کیسے کرنا ہے کہ جناب دراصل یہ 190 ملین پاؤنڈ کی ایڈجسٹمنٹ کی عوض لی گئی رشوت ہے, یعنی کہ آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا نا, کیونکہ کابینہ کے فیصلے یار obvious بات ہے, اگر میرا ٹرسٹ اور ہے وہ دوسرے ہوتے ہیں اور میرا نام ہو رہا ہے اور لوگ مجھے اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں تو فائدہ تو مجھے ہوا. اب اس کو رشوت کہہ لیں, مجھے ایک اوبلائج کیا گیا, اوبلائج کا یہی ہوتا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں تو آپ رفائی کاموں میں بھی لگا دیں تھوڑے بہت پیسے, باقی جو ہے. لیکن یہ اس سے پیسہ تو نہیں ہے, یہ تو کوئی اور, اگر کوئی ٹرسٹ بنتا ہے, کوئی اور ٹرسٹ یا ڈونیشن تو کوئی بھی دے سکتا ہے. نہیں, ٹرسٹ میں ڈونیشن وغیرہ, خیرات وغیرہ, چیریٹی وغیرہ, اگر وہ کرپٹ پریکٹسز سے پیسے آئے ہیں تو بھائی جان وہ قبول نہیں کیے جاتے انٹرنیشنلی. یہ پریکٹس ہے, لا کوئی نہیں ہے, پریکٹس ہے کہ وہ قبول نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو یہ کر لیا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں پھر بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ کرپٹ, مثال کے طور پہ یہ نہیں کہا جاتا. دیکھیں نا, یہ ثابت تو کرنا پڑتا ہے نا کورٹ آف لا کے اندر کہ جناب یہ ill gotten منی ہے, اس ill gotten منی جو ہے وہ مزید کسی اور مقصد کے لیے ایز اے رشوت یا ایز اے برائب یہ استعمال ہوئی. عدالت کے پاس یہ کیس چل رہا ہے نا, ہاں ریفرنس چل رہا ہے. عدالت اس میں بڑا اچھا فیصلہ دے سکتی ہے کیونکہ عدالت کے پاس ہر پہلو ہوگا نا, ہاں, ہر کروٹ بدلتے ہوئے جتنے اسپیکٹس آتے ہیں, جتنے اینگل آتے ہیں. لیکن اس میں تو وہ پہلے 23 جنوری کو فیصلہ آنا تھا, پھر انہوں نے کہا 6 جنوری کو آئے گا, آج جو ہے انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کو آئے گا. اب یہ ان کا کام ہوگا نا کہ شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی مکمل طور پر وہ مستفید نہیں ہو سکے جو ان کے پاس کاغذات گئے ہوں گے. عدالت بہتر سمجھتی ہے نا, میں تو نہیں سمجھتا. میرے پاس کیس ہو, میرے پاس سارا فائل آ چکی ہو, ہر
قسم کے اعداد و شمار میرے پاس آ چکے ہوں، ایویڈنس آ چکے ہوں، سبسٹینشیٹ جس سے کیا جا سکتا ہے وہ میرے پاس آ چکے ہوں، تو ان کو پرکھنے کے بعد، ان کی جانچ پڑتال کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچوں گا. آپ ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ان دونوں چیزوں کے اندر آپس میں تعلق دیکھتے ہیں؟ یار دیکھو سیدھی سی بات ہے، آپ خود کہتے ہو کہ ایک تاثر دیتے ہو کہ یار وہ جیسے بھی پیسے تھے اس کی طرف مت جاؤ کہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے تھے. آپ دیکھیں کہ القادر ٹرسٹ جو ہے نا وہ رفائی ادارہ ہے، وہ لوگوں کے کام کرے گا، اور ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں یونیورسٹی بنائی روحانیت کے نام پہ، روحانیت کے نام پر، لیکن روحانیت اور یہ وہاں پہ الہام تعلیم، اس کے نام پہ پاکستان میں جتنا کھیل کھیلا گیا پاکستان میں آج تک، آپ بڑے آرام سے قیوم صدیقی صاحب یہ روحانیت کو، یہ الہام کو آپ بڑے آرام سے کھیل سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ جو آپ کا آڈینس ہے، پاکستانی لوگ ہیں، وہ بیچارے اس میں بہہ جاتے ہیں، اور وہ بھلا کیا کہتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ پریکٹس جو ہوئی ہے اس میں شہزاد اکبر ایک دم میرے ذہن میں آ گیا. نہیں وہ کوئی کیوز میں تو شہزاد اکبر، مرزا زلفی بخاری اور فرح گوگی یہ تینوں ہیں اس میں بشرا بی بی بھی ہیں اور عمران خان بھی ہیں. نہیں شہزاد اکبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ شہزاد اکبر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نیشنل کرائم ایجنسی سے برطانیہ میں، ٹھیک ہے، جہاں پر جا کے انہوں نے انویسٹیگیشن چل رہی تھی، انہوں نے شہزاد اکبر نے نیشنل کرائم ایجنسی سے بات کی کہ جناب ملک ریاض بڑا تگڑا آدمی ہے، پیسے ٹکا کے لگائے گا. اس کو پتا تھا، اور یہ عام بندے کو بھی، مجھ جیسا بندہ پروب کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ڈاکومنٹ تک ایکسیس ہوتی ہے یا فیکٹس تک ایکسیس ہوتی ہے کہ بجٹری ایلوکیشن ہوتی ہے ہر ادارے کی. ٹھیک ہے، اس میں لیگل ونگ کی بھی بجٹری ایلوکیشن ہوتی ہے کہ اس سال میں آپ کو اتنے لاکھ پاؤنڈ یا ڈالرز یہ آپ کے ہیں، جس میں کوئی کیسز آتے ہیں، یہ کیسز آئیں گے تو آپ کو وکیل کو فیس دینی پڑے گی. تو شہزاد اکبر نے یہ کہا تھا کہ ملک ریاض برطانیہ میں مہنگا ترین وکیل کرے گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا تو آپ کی جو بجٹری ایلوکیشن ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی وہ ایگزاسٹ کر جائے گی، ختم ہو جائے گی. پھر کیا کرو گے؟ کیس چل رہا ہے، کیس ابھی مکمل نہیں ہوا، آپ کی بجٹری ایلوکیشن ہوگی تو آپ پینڈنگ کے چکر میں پڑ جائیں گے. چلو اگلے سیمسٹر میں، اگلے مہینے، کہ یہ پھر اس طرح سے ایک معاہدہ، وہ پھر ایک ایگریمنٹ ان کے درمیان ہوا جس میں نیشنل کرائم ایجنسی بھی نہیں آیا. وہ طے یہ ہوا تھا کہ اس بات کو پبلک نہیں کریں گے، وہ پیسہ پاکستانی حکومت نہیں کریں گے، ہاں پیسہ پاکستانی حکومت کو دے دیا جائے، کابینہ نے بغیر دیکھے ہوئے منظوری دے دی. ٹھیک ہے نا، یہ پیسہ حکومت کو دے دیں گے، نیشنل کٹی میں چلا جائے گا، لیکن اس کا ذکر نہیں ہوگا، اس کا پرچار نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے نا ملک ریاض کی فیملی تھوڑی سی پریشان ہوئی تھی کہ ہم سے تو یہ ایگریمنٹ ہوا کہ یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہمارے یہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں. یہ طے ہوا تھا، اس نے کہا یہ ایگریمنٹ بریچ ہوا ہے آن دی پارٹ آف برطانیہ حکومت، آن دی پارٹ آف نیشنل کرائم ایجنسی، آن دی پارٹ آف گورنمنٹ، آن دی پارٹ آف قیوم صدیقی، آن دی پارٹ آف ستار خان، آن دی پارٹ آف مجاہد حسین. یہ کہیں پہ یہ ایک بریچ ہوا ہے کہ لوگوں تک یہ بات آ گئی کہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے تھے جو پاکستان کے حوالے کیے گئے. تھوڑی مداخلت، ہاں بالکل مداخلت کریں جناب مجاہد. میں سن رہا ہوں بڑی مزیدار گفتگو. آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس؟ پہلے جو بات کرنا چاہتا ہوں ستار صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ روحانیت، ابھی آپ نے ذکر کیا ایک روحانی مرکز بننا تھا، تو روحانیت بنیادی طور پر ایک انسانی جسمانی ذہنی کثافتوں کی صفائی کا کام ہے. وہ صاف کر دیتی ہے اور مصفہ کر دیتی ہے کسی بھی شخص کو. تو اس صفائی کے لیے اگر یہ جو پیسے گئے تھے یہاں سے، آپ کے بقول ایک میل پریکٹسز تھیں، اور یہ جو ہے میرے بقول نہیں، نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانوی حکومت کے اس میں تو وہ ہے، انہوں نے وہ جو ملک ریاض ہیں ان کے ویزے کینسل کیے، ان کو ملک بدر کر دیا. اگر وہ پیسہ مصفہ ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے، روحانیت کے لیے جا رہا ہے، کیسے صاف ہو رہا ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے. میرے پاس ایک منشیات کا دھندا کرنے والا آتا ہے اور میرے پاس روحانی یا میرا دعویٰ ہے، سیلف پروکلیمڈ دعویٰ ہے کہ روحانیت اور الہام اور یہ چیزیں میرے پاس ہیں، وہ میرا اپنا پیسہ صاف کرنے کے لیے، پیسے کے اوپر لکھا تو نہیں ہوتا یہ کرپشن کا پیسہ ہے یا یہ جائز ہے پیسہ یا ناجائز ہے. صاحب آپ جو کاروبار کرتے ہیں مجھے اس کا تو پتہ ہے نا. اگر نوٹوں کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کرپٹ ہے، آپ کا تو کاروبار مجھے پتہ ہے نا، اور آپ کے کاروبار سے وہ چیز میرے پاس آتی ہے تو مجھے نہیں پتا آپ دھندا کیا کر رہے ہیں، یا آپ کو نہیں پتا میں دھندا کیا کر رہا ہوں. یہ عجیب سی بات ہوگی. کل کو یہ ہے ستار خان صاحب بہت ہارڈ ہٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں فیکٹس میں، بالکل مان لیجیے بات آپ کی بات ہے، لیکن ابھی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا.
پینڈنگ ہے ابھی تو فیصلہ سامنے آنا ہے، اور ظاہر ہے جو وہ برطانیہ کی کرائم ایجنسی ہے اس کا فیصلہ اپنے طور پر ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو وہی فیصلہ قابل قبول ہوگا جو ہماری سپریم کورٹ کرے گی، عدالتیں کریں گی. نہیں، سپریم کورٹ نے تو کر دیا، انہوں نے کہا یہ 170 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ کون ہے، کس کے پیسے ہیں، اور سب کو نوٹس کیا، کوئی کلیمنٹ سامنے نہیں ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیا. ملین پاؤنڈ کلیمنٹ کوئی نہیں آ رہا. ہمیں پتہ لگے، مجھے قیوم صدیقی کو پتہ لگے 70,000 روپے نے اسی چلے جائیں گے، یہ ہمارے ہیں. 40-50 کلیمنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ میں بات اس کو وہ پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر ایک مقدمے میں جو کہ 460 بلین روپے دینے ہیں، وہ اس برانچ میں جمع ہوتے ہیں. اور جب سپریم کورٹ اوپن کرتی ہے تو وہ ان بینک کے ان اکاؤنٹ سے جہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اس بینک کو اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس کو جو ہے ان کو وہ کرتی ہے، نوٹس کرتی ہے. کوئی کلیمنٹ آتا نہیں ہے، اور جب کوئی کلیمنٹ نہیں آتا تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن جو ہے اس نے یہ پیسے پے کرنے ہیں، کراچی بیریا ٹاؤن نے، لیکن وہ پیسے کسی اور کی طرف سے پے ہو رہے ہیں، تو جو کہ سپریم کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کہ بھی اس کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے، وہ پیسے واپس قومی خزانے میں جمع کروا دیے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پیسہ آیا اور پھر وہ قومی خزانے کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں سے نہ تو القادر اب کہاں گئی، کرمنالٹی ڈھونڈنی ہے نا یار. آپ پہلے جس کے اوپر آپ سزا دیں گے کہ القادر ٹرسٹ کا جو ایک روحانی فلٹر ہے اس میں سے وہ نہیں گزرے ابھی یار. تک. یہ پھر روحانی فلٹر آیا تھا، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ روحانی فلٹر کہاں سے آتا ہے. یار میری بات سنیں، میں اپنے کالے دھن کو چٹا کرنا چاہتا ہوں. مجھے موقع ملے تو میں بھی روحانی طور پہ فلٹر کر دوں اس کو. تو ہمارے ہاں فلٹریشن ہوتی ہے نا. آپ کو یاد ہے اپنا جب یہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی ایمنسٹی اسکیم دی تھی، ان کی بہن جو علیمہ خان ہے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کیا تھا. میری بات سنیں ستار خان صاحب، آپ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جائیں جا کے آپ یہ ٹیکس جمع کروائیں اتنا اور بس ٹھیک ہے. 3 کروڑ کے قریب. اچھا اس وقت یہ جو علیمہ خان تھی، جبکہ اسی طرح کا ایک دوسرا کیس تھا، اس کو جیل بھیج دیا تھا. اس کو جیل، اس کے وکیل کون تھے؟ راجہ سلمان اکرم راجہ تھے. سلمان اکرم راجہ تھے علیمہ خان کے. اب سلمان اکرم راجہ وہ جب انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سلائی مشینوں کے ذریعے سے وہ سارا یہ دیا تھا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑے ماشاءاللہ ان کے اتنے روپ ہیں کہ کئی دفعہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ پاناما پیپر جب کیس بنا تھا، سپریم کورٹ میں کیس تھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے نا نواز شریف کے وکیل تھے. وہ کرپٹ پریکٹسز کی ایک کہانی تھی نا، کوئی وہ چیز نہیں تھی. اس میں ایک کام ہوا تھا، اس میں یہ کام ہوا تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس میں پڑھتا رہتا تھا. جے آئی ٹی کی رپورٹس میں تھا کہ طارق شفیع جو تھے انہوں نے 2 ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے، ایک سپریم کورٹ میں، ایک جے آئی ٹی میں. دونوں جو ایفیڈیوٹ تھے نا اس میں زبردست قسم کا تضاد تھا. یہ سہیل بڑا صاحب والا تضاد نہیں ہے، یہ کوئی اور تضاد ہے کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے طارق شفیع کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ انہوں نے کیا تھا، ہم نے اس کے حوالے کیا تھا، میں نے تو صرف سائن کیے ہیں. اب جے ٹی کی رپورٹ میں یہ بات مینشن ہے، ان کے ڈاکومنٹ جو سبمٹ ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، جس کو پی ٹی آئی نے مانا، جس کو ساری کی ساری پی ٹی آئی نے مانا، سب نے مانا. سمجھ نہیں آتی کہ یہ حصہ کیا پی ٹی آئی نے نہیں مانا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ سلمان اکرم راجہ. یہ دونوں ایفیڈیوٹ میں جو فرق آیا بقول اس بندے کے جو ایفیڈیوٹ جو پیش کرتا، طارق شفیع وہ کزن تھا نواز شریف کا، فوت ہو گیا غالبا، تو اس میں تھا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علیمہ خان کے بھی یہ وکیل تھے، لیکن علیمہ خان کی نہ صرف یہ کہ دبئی میں پراپرٹی بلکہ نیو جرسی میں بھی پراپرٹی. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو ثاقب نثار آپ بتا رہے ہیں آپ کے بڑے چاہنے والے تھے، وہ آپ کو چاہتے تھے یا آپ ان کو چاہتے تھے، اس کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلتا. نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 کروڑ کے قریب اماؤنٹ تھی. وہ انہوں نے کہا تھا سی بی آر نے فائن امپوز کر دیا تھا علیمہ خان کے اوپر کہ آپ نے بغیر بتائے، کسی کو آپ نے نہیں بتایا، ہڈن نہیں ہوتا چھپائی ہوئی چیز، پتہ نہیں چلا آپ نے پراپرٹی خرید لی. اب وہ فائن جب میں جمع کراؤں گا، جرمانہ جب میں جمع کراؤں گا، تو obvious بات ہے میں اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں. تو دیکھیں نا عمران خان صاحب نے جو نیازی سروسز میں فلیٹ تھا وہ بھی اس وقت ظاہر کیا جب جنرل پرویز مشرف نے ایمنسٹی اسکیم دی تھی.
میں بنیادی طور یار پر وہ دیکھو بہن بھائی کا ایک منٹ نہیں ایک منٹ جب انہوں نے بھی ایمنسٹی اسکیم کے اندر پیسے جو ہیں وہ کمپنی ظاہر کی ہے، اور عمران خان نے بھی وہ نہیں عمران خان کی جو آف شور کمپنی تھی نا اس میں تھوڑا سا الاؤنس میں دے دیتا ہوں، نیازی سروسز، وہ الاؤنس میں اس لیے دیتا ہوں کہ مجاہد صاحب بھی آئے نہیں میری گل ہی نہیں سننی ان کے، میں کی کرا اپنی گل تے آپ سنا یار میں انج کرنا کوٹ نہ بدل لیے تسی جیکٹ مجھے دے دو، میں اپنا کوٹ تم دے دوں، گل یہ تسی میرے تے الزام لاتا کہ یہ بات نہیں کرنے دے رہے، ہوسٹ یہ ہے میں الزام میرے تے لاتا، مجھے بھی تھوڑا تسی کہو کہ یار یہ ہوسٹ نہیں بات کرنے دیتا، گیسٹ کے اوپر نہیں آتے ہوتے۔ ارے بھی جی گل ٹھیک ہے یار، تو مینوں خود گل سننے نہیں چاہ رہا، مینوں تو بلا وجہ بٹھایا گڈ یار بہت اچھے لگے ہو مجاہد، خدا کی قسم ایویں لگدا صحیح مجاہد لگا تو مینوں تو انج ہی بٹھایا اینو کہندے جنے لایا گلی اودے نال چلی۔ اچھا گل یہ ہے، مسئلہ یہ ہے خان صاحب، میں آپ کی بات ساری سنی ہے، میں سہمت ہوں اس سے، لیکن کیا اگر ہم اس کو ذرا دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں کرپشن کے رچاؤ کی کتنی بڑی مثال ہے کہ ہم لوگ جب ٹیکس بچانا چاہتے ہوتے ہیں تو چیریٹی کرتے ہیں تاکہ ٹیکس بچ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہمارے ہاں حتیٰ کہ بہت ساری ایسی وزارتیں جس میں وزارت مذہبی امور اور زکوٰۃ عشر کمیٹیاں یہ وہ سب کچھ، تو ہم کرپشن کے ان گوشوں کو بھی نہیں چھوڑتے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس حوالے سے کرپشن ہو سکتی ہے۔ یہی ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے اب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بیان کر دی ہے کہ جو پیسہ گیا وہ بھی کرپشن کا پیسہ تھا، اور ثابت ہوا کہ کرپشن کا پیسہ ہے، جہاں دیا جا رہا ہے اس میں اس کا نام ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا روحانی یہ کیا کہہ رہے تھے وہ مرکز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے کبھی کوئی گریز نہیں برتا گیا کہ ہم نے کرپشن کے پیسے کو یا ناجوازی کو کس طرح ہم نے شامل کر لینا ہے ایسی چیزوں میں، یا ایسا موضوع دے دینا ہے کہ وہ بھی ایسے لگے جیسے یہ بڑا کوئی مصفہ اور مقدس کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بیلجیم پہ بھی رہے نا، وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ ہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بورس جانسن، اور یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ان کے میئرز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اگلے پرائم منسٹر ہیں۔ تو بیلجیم ہیڈ کوارٹر بھی یورپی یونین کا، تو وہاں پر ایک خاتون تھی لیونا ڈیٹیج ان کا نام ہے، جو 2 مرتبہ برسلز کی میئر بنی، اور تیسری مرتبہ جب الیکشن ہوا تو ان کی پارٹی جیت گئی۔ تو کوئی 4-5 دن رہتے تھے، ابھی گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی تھی، تو ایک مقامی اخبار نے ایک چھوٹی سی خبر لگائی کہ یہ جو لیونا ہے جو اگلی متوقع پرائم منسٹر ہے بیلجیم کی، اس خاتون نے آج سے 7 سال پہلے ٹیلی فون کمپنی کا ایک جو پوسٹ پیکیج ہوتا ہے، پوسٹ پیڈ پیکیج وہ لیا تھا، اور اس پیکیج کا یہ تھا کہ اگر آپ کی تنخواہ 2000 یورو تک ہے تو آپ کو 200 منٹ فری ملیں گے، اور اگر 2000 سے کم ہے تو پھر کوئی 150 منٹ فری ملیں گے۔ تو اس خاتون کی تنخواہ جو تھی وہ 1800 یورو تھی، اور اس نے جھوٹ بول کر 200 اپنی طرف سے ڈال کر کہہ دیا کہ میری تنخواہ 2000 یورو ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کو 200 منٹ فری مل گیا منتھلی۔ تو لہٰذا ایسی عورت جو اپنی 50 منٹ فری حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے اپنی تنخواہ کے بارے میں، یہ عورت کس طرح اس قابل ہوگی کہ یہ اس پورے ملک کو، اس کے عوام کو ریپرزینٹ کرے گی اور سچی رہے گی، اور اس پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس سٹوری کی بنیاد پر لیونا صاحبہ جو تھیں ان کو دستبردار ہونا پڑا تھا کہ میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتی۔ مثالیں تو اور بھی بہت ساری ہمارے پاس، ہماری سلامی تاریخ اور ساری بھری پڑی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن ایک دلیری کی علامت ہے، اور یہ خوفناک بات ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں کرپشن جو ہے وہ کسی قسم کی شرمندگی یا تعصف یا افسوس کی علامت نہیں ہے، دلیری کی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے صاحب، یہ اس کو میں کئی دفعہ پہلے نا آن ایئر بھی اپنے شو میں بھی جسٹس قیوم صدیقی کہتا تھا کہ یہ جتنے عرصے کا سپریم کورٹ کا کر رہا ہے کیوں ججوں کو بدنام؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کی فیور میں ہوں کہ پاکستان میں کرپشن کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ حکمران جماعت کوئی بھی ہو، یہ حکومت آئی ہے، حکمران آئے ہیں، قیوم جتوئی نے کہہ دیا تھا نا کہ ہمارا بھی حق ہے کرپشن پر۔ تو یہ ہے کہ 10-12 آپ کو کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی بطور پرائم منسٹر شاید یہ ایک تجویز دی تھی کہ جو مختلف ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو کمیشن ہے اس کو لیگلائز کر دیا جائے گا، اتنے پرسنٹ۔ یار ٹھیک ہے، دیکھو میری بات سنو، 100 روپے کا کام ہے،
100 रुपए की मिसाल, आपने 20 रुपए कमीशन के तौर पर रख दिए कि ये हुकूमत है, ये क़य्यूम सिद्दीकी है ना नाम इनका, क़य्यूम सिद्दीकी साहब वज़ीर आज़म है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी सदर हैं, वज़ीर आज़म है या हुक्मरान है, ये 100 में से 20 रुपए इनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको। तो कोशिश उसमें ये फ़ायदा हो सकता है कि बाकी जो 80 रुपए बच गए हैं वो उस प्रोजेक्ट में लग जाएं ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमने करप्शन से बाज नहीं आना। जब से हम जर्नलिज्म कर रहे हैं बात करना चाह तो करप्शन की इजाज़त मिलनी चाहिए इसको क़य्यूम सिद्दीकी साहब, क्योंकि करप्शन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इदारा आपकी इस आरा से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं इदारे को छोड़ो पर देखो मैं मुत्तफिक, लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ जब होनी करप्शन इस मुल्क में है तो करप्शन को आप कह रहे हैं उसको लीगलाइज कर दें, उसको लीगलाइज करो जब होनी है। इसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि 100 के 100 रुपए हो सकता है बच जाएं, और 20 रुपए अगर कमीशन मिल रही है क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वज़ीर आज़म क़य्यूम सिद्दीकी को, या वज़ीर आज़म अब्दुल सत्तार खान को, या वज़ीर आज़म मुजाहिद हुसैन को। नहीं, मैं डुबल नेशनल हूँ, मैं तो मान ही नहीं सकता। अच्छा चलें आप ऐसा करें, आपकी जगह पे कोई और रख दें। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था सत्तार खान साहब कि ये जो करप्शन का फिनोमेना है, हम आपसे सीखते हैं, आप हमारे सीनियर हैं, हमने पढ़ा है, हमने भी थोड़ा बहुत काम किया है, मैंने करप्शन पे कुछ स्टोरीज़ की, क़य्यूम भी हमारे साथ होते थे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा था, मैं गलत हो सकता हूं, कि हमारे यहाँ अगर कोई भी बड़ा ओहदेदार जो है, जो एग्जेक्टिव पोस्ट पे है, सिविलियन में से है या ब्यूरोक्रेसी से है, किसी भी अदारे से है, अगर वो ये कहता है ना कि मैं करप्शन नहीं करता, तो वो झूठ बोलता है। और अगर वो ये कहता है कि मैं कवायद पर अमल करता हूं, तो वो बिल्कुल सच कहता है। हमने करप्शन को अपने कवायद में इस तरह समो दिया है, सिस्टम का एक हिस्सा बना दिया है। हमारे करप्शन रच बस गई है, हो गया। आप सरकारी महकमे जब तक हैं पाकिस्तान में, सरकारी इदारे जब तक हैं, करप्शन खत्म नहीं हो सकता। साहब आप किसी भी अमीर आदमी को देख लें, नहीं, प्राइवेट अदारों में कब करप्शन खत्म होती है? नहीं, मैं अगर कारोबार करूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है पैसा बनाना एक जुर्म करार दे दिया गया। नहीं, सारी दुनिया में लोग पैसा यार पैसा बनाना, अगर दुनिया की मिसाल देते हो तो दुनिया में, जैसे उन्होंने मिसाल नहीं दी इटली की, दी है ना मिसाल। अब ये बताएं कि हमारा हमसाया मुल्क है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे इंडिया के, कंपैरिजन हमारा बनता है इंडिया के साथ कि एक ही दिन आज़ाद हुए हम, कितने सैकड़ों साल इकट्ठे रहे वहाँ पर। वो इंडिया में तो करप्शन के स्कैम्स तो पाकिस्तान के बजट से भी आगे भी तो देखो ना, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। हाँ। वो वॉल्यूम तो देखो, खुदा के लिए उनका वॉल्यूम जो है ना वो आसमान के साथ टच करता है। हम तो यहाँ टेबल तक नहीं आए, हमने अपनी बसात के मुताबिक करप्शन करनी है। अगर हमारी बसात उतनी हो तो हम तो मुल्क को जो हमने किया अब तक ये 50, 60, 70 साल, यार अटल बिहारी वाजपेयी को एक फ्लैट लेता है वो दिल्ली में, उसकी किस्त लेट हो जाती है, जो मैनेजमेंट होती है उस सोसाइटी की वो एक ख़त लिखती है बड़े मोतबराना अंदाज में, उसे पता प्रधानमंत्री को ख़त लिख रही है कि जी आपने एक फ्लैट लिया हुआ है, उसकी किस्त लेट हो गई है। तो अटल बिहारी बेचारा वाजपेयी बेचारा उसी तरीके से दरख्वास्त करता है कि 10, 15, 20 दिन 25 दिन पुरानी बात हो गई है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कितना टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने मांगा था कि मैं किस्त दे दूंगा, इतने दिन मुझे दे दो। अब प्रधानमंत्री, अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री का मतलब है कि वज़ीर आज़म, क्या हम अपने मुल्क में ऐसा वज़ीर आज़म पैदा कर सकते हैं कि जो इस तरह की हरकत करे? मैं कहूँगा हमारे नसीब में इस तरह का कोई वज़ीर आज़म नहीं है। ये मलक रियाज की बात हो रही थी, मलक रियाज नवाज शरीफ को भी खुश करता है, जरदारी को भी खुश करता है, इमरान खान को भी खुश करता है, और वो उसके काम करते हैं। अब मलक रियाज ना हो गया, मैंने एक शो में कहा था कि जैसे इंडिया में होता है ना मोगैम्बो खुश हुआ, पाकिस्तान में ये है कि मलक रियाज खुश हुआ। मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि सिद्दीकी साहब 90s में, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन साहब का, ही वॉज CM पंजाब। नहीं 90 में आप नाम नहीं लेंगे, असी हिसाब लावांगे 90 CM कौन है? नहीं, 90s से ये 2000 तक का इशरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनके बेटे की शादी थी, ठीक है, तो बेटे की शादी पे वो तो ख्वाजा आसिफ ने नाम लेके किस्सा चलो मैं जो सुन रहा हूँ सुन लो, मैंने लिखा है ना उसको, मैं सुन ले मुझे तो बता दो यार। तो यार मैं दसना भाई, जो वो मैंने बकायदा लिखा है उस पर, बल्कि लिखा था पिसरे आला की शादी, वज़ीर आला का बेटा है, पिसरे आला की शादी। नाम तो बता दो, जब उसे ही पता है, आपको भी पता है, ख्वाजा भी नहीं पता, मैं बताऊंगा, ख्वाजा आसिफ को भी नहीं पता, वो और बड़े मारता है। अच्छा, ये कहते हैं वो ये है कि मंजूर भट्टू साहब थे जी। अच्छा, तो ये 16 सीटें उसमें ये कहा गया कि भाई बेटे की शादी है और
नकद जो सलामी है वो नहीं ली जाएगी। ये मैसेज भट्टू साहब ने नहीं किया, उनका दीगर जो अमला था कि कम से कम गाड़ी की सलामी होगी। या उसके इक्वल अमाउंट। जी हाँ, 100 से ज्यादा गाड़ियों की चाबियां पहुंची थी उसमें, वो कहाँ पे खड़ी थी, कहाँ से बिक गई, वो तो अगला मामला है ना। उते न्योंदरा पाया, न्योंदरा या न्योता देने वाला बना है। 100 गाड़ियां बेचनी थी ना, 100 गाड़ियां रख के उन्हें क्या वर्कशॉप खोलनी थी। तो आप कह रहे हैं कि करप्शन हिस्सा, मैं समझता हूं कि आप शायद अगर आज आप इस करप्शन के जाल को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आपकी सोसाइटी पे एक तरह से वो बन गया है, तो हो सकता है आपकी रियासत इसकी मुतहमल ना हो सके, क्योंकि आप एक तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करप्शन के बगैर चल ही नहीं चल ही सकती। नहीं सकती। ठीक है ना। बिल्कुल सही अब जाहिर है हम ये व्लॉग कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। मैं अगर अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दूं कि मैंने क्या 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 लिखा, किस पे लिखा, नहीं, आप अपनी बयान करना शुरू दास्तान कर बयान दें। करेंगे क्या करप्शन के हवाले से बयान करेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ की, या करप्शन को रोकने के मैंने लिए कहा क्या-क्या हाँ किया? करप्शन मैं रोक नहीं सकता हूँ जी। मैं अच्छा, नहीं, हमारी चलें, जितनी चलें, पसली आप- है, बयान कर सकता हूँ। हमारी जितनी पसली हम उतना तो कर रोक सकते नहीं हैं ना। सकते, हम बयान अच्छा कर सकते जनाब, हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका नाम भी कोई होता है यार। और जनाब सत्तार खान साहब और जनाब मुजाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट के लिए। अगला सेगमेंट जो है वो आप 1-2 दिन में देखेंगे, वो भी ऑन एयर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तहकीकाती सहाफ़त जो है उसका मुस्तकबिल क्या है, और हम आज की सहाफ़त क्या सहाफ़त हो रही है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।